بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني أن المراد بالتصور إما الحضور الذهني المطلق أو المقيد بعدم الحكم، فإن عني به الحضور الذهني مطلقا لزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن الحضور الذهني مطلقا نفس العلم، وإن عني به المقيد بعدم الحكم امتنع اعتبار التصور في التصديق، لأن عدم الحكم حينئذ يكون معتبرا في التصور، فلو كان التصور معتبرا في التصديق لكان عدم الحكم معتبرا فيه أيضا والحكم معتبر فيه أيضا، فلزم اعتبار الحكم وعدمه في التصديق وأنه محال. وجوابه أن التصور يطلق بالاشتراك على ما اعتبر فيه عدم الحكم وهو التصور الساذج، وعلى الحضور الذهني مطلقا كما وقع التنبيه عليه، والمعتبر في التصديق ليس هو الأول بل الثاني. والحاصل أن الحضور الذهني مطلقا هو نفس العلم، والتصور إما أن يعتبر بشرط شيء أي الحكم ويقال له التصديق، أو بشرط لا شيء أي عدم الحكم ويقال له التصور ساذج، أو لا بشرط شيء وهو مطلق التصور. فالمقابل للتصديق هو التصور بشرط لا شيء، والمعتبر في التصديق شرطا أو شطرا هو التصور لا بشرط شيء، فلا إشكال. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی درسی کتاب قطبی کا یہ آج کا درس آپ کے سامنے حاضر۔ آج کے سبق کی بحث کا تعلق کل کے سبق ہی سے ہے۔ کل جو اعتراض ہوا تھا کہ مصنف نے علم کی تقسیم مشہور سے عدول کیوں کیا، اور انہوں نے ایک نئے طریقے سے تقسیم کیوں کی، اس کی وجہ بیان کی تھی کہ چونکہ تقسیم مشہور پر دو طرح سے اعتراض وارد ہو رہے تھے، اس لیے مصنف نے اس تقسیم سے عدول کیا اور ایک نئی تقسیم بیان کی۔ وہ جو اعتراض تھے ان میں سے ایک اعتراض کل ہی بیان ہو چکا تھا، آج دوسرے اعتراض کا بیان ہے۔ بات بہت آسان ہے، بس تھوڑی سی توجہ رکھو، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ البتہ کچھ چیزیں ابھی بھی ذہن میں رکھنا کہ پہلی بات، مطلق تصور یعنی مطلق حضور ذہنی اور علم، یہ دونوں ایک چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ نام ہیں، نام چیز ایک ہی ہے۔ علم ہی کو مطلق حضور ذہنی کہتے ہیں، اور مطلق حضور ذہنی ہی کا دوسرا نام علم ہے۔ دوسری چیز، ایک بات اس میں آئے گی، انقسام الشیء الی نفسی۔ انقسام الشیء الی نفسی کا مطلب یہ ہے کہ قسم اور مقسم دونوں کو ایک بنا دیا جائے، حالانکہ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ مثلا فعل اور اسم اور کلمہ، اسم کلمے کی قسم ہے اور کلمہ اس کا مقسم ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن اب اسم اور کلمے ہی کو ایک بنانے کی کوشش کی جائے اور ہم کہیں گے کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، تو بالکل صحیح ہے۔ اور ہم کہیں کلمے کی تین قسمیں ہیں، کلمہ اسم فعل، تو کلمہ خود تقسیم ہو رہا ہے کس کی طرف؟ اپنی ہی ذات کی طرف۔ انقسام الشیء الی نفسی، کلمے کی تین قسمیں ہیں، کلمہ اسم فعل، تو اب کلمہ خود اپنی ذات کی طرف تقسیم ہو رہا ہے، تو یہی قسم اور مقسم دونوں ایک ہو جا رہے ہیں، اور انقسام الشیء الی نفسہ یہ باطل ہے۔ اب سنو دوسرا اعتراض۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تقسیم مشہور میں جب یہ کہا گیا العلم اما تصور او تصدیق، تو تصور سے یہاں کون سا تصور مراد ہے؟
مطلق حضور ذہنی یعنی مطلق تصور، یا حضور ذہنی مقید بعدم الحکم یعنی ایسا تصور جس کے ساتھ حکم نہ ہو، گویا کہ وہی تصور فقط والا. کون سا تصور مراد ہے؟ اگر مطلق حضور ذہنی مراد لے رہے ہیں تو انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آئے گا. اگر مطلق حضور ذہنی مراد لیتے ہیں تو انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ تصور سے مطلق حضور ذہنی مراد لے رہے ہیں تو مطلق حضور ذہنی ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ علم ہے. تو اب جب اس کا نام علم ہی ہے تو اب تقسیم کیا ہوگی؟ العلم اما علم او تصدیق. تو اب علم خود اپنی ہی ذات کی طرف تقسیم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اپنی ذات کی طرف اور تصدیق کی طرف. تو انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا؟ تو مطلق حضور ذہنی مراد لینے کی صورت میں انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آئے گا کہ علم خود اپنی ذات کی طرف اور تصدیق کی طرف تقسیم ہو رہا ہے، حالانکہ انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ کیا ہے؟ باطل ہے. اور اگر آپ اس سے حضور ذہنی مقید بعدم الحکم لے رہے ہیں، اس سے یعنی تصور مقید بعدم الحکم مراد لے رہے ہیں تصور سے، تب ایسی صورت میں تصدیق میں تصور کا اعتبار کرنا ہی محال ہو جائے گا. یہ بھی آسان بات ہے. پھر سے سنو. اور اگر آپ تصور سے تصور مقید بعدم الحکم مراد لے رہے ہیں یعنی حضور ذہنی مقید بعدم الحکم مراد لے رہے ہیں تب تو تصدیق میں تصور کا اعتبار کرنا ہی محال ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ تصور سے ایسا تصور مراد لے رہے ہیں جس میں حکم نہ ہو، اور تصدیق کیا ہوتی ہے؟ جس میں حکم ہو. یہی نا تصور مراد لے رہے ہیں وہ والا جس میں حکم نہ ہو، اور تصدیق کیا ہوتی ہے؟ جس میں حکم ہو. تو جب تصدیق نام ہے اس چیز کا جس میں حکم ہو تو ایسے تصور کا اس میں کیسے اعتبار کیا جائے گا جس میں حکم نہ ہو؟ ورنہ تو چیز اپنی نقیض سے مرکب ہونا لازم آئے گا، کسی شے کا اپنی نقیض سے مرکب ہونا لازم آئے گا، اور یہ بھی باطل ہے. ٹھیک ہے. تو اب حکم اور عدم حکم دونوں کا اعتبار کرنا تصدیق میں لازم آئے گا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تصدیق میں حکم اور عدم حکم دونوں کا اعتبار کر لیا جائے، ورنہ تو چیز اپنی نقیض سے مرکب ہو جائے گی کہ حکم بھی پایا جا رہا ہے اور عدم حکم بھی پایا جا رہا ہے. لہذا یہ صورت بھی باطل ہے کہ کوئی شے اپنی ہی نقیض سے مرکب ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اتنا ملا لو پہلے. والثانی دوسرا اعتراض، کہتے ہیں کہ علم کی تقسیم مشہور میں تصور سے کون سا تصور مراد ہے؟ حضور ذہنی مطلقاً یا مقید بعدم الحکم؟ فإن عنی به الحضور الذہنی مطلقاً، اگر اس سے حضور ذہنی مطلقاً مراد لیا گیا تو انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آئے گا. لأن الحضور الذہنی مطلقاً نفس العلم، اس لیے کہ مطلق حضور ذہنی نفس علم ہے. وَإِنْ عُنِيَ بِهِ الْمُقَيَّدْ بِعَدْمِ الْحُكْمِ، اور اگر تصور سے تصور مقید بعدم الحکم مراد لیا گیا تو تصور کا تصدیق میں اعتبار کرنا ہی محال ہو جائے گا. لأن عدم الحکم حینئذ یکون معتبرا فی التصدیق، کیونکہ اس صورت میں تو تصدیق فی التصور، اس لیے کہ اس صورت میں تو تصور میں عدم حکم معتبر ہوگا. فلو کان تصور معتبرا فی التصدیق، اب اگر عدم حکم والا ہی تصور تصدیق میں بھی معتبر ہو، لکان عدم الحکم معتبرا فیہ ایضا والحکم معتبر فیہ ایضا، تو اب تصدیق میں عدم حکم بھی معتبر ہوگا اور حکم بھی معتبر ہوگا. فلزم اعتبار الحکم وعدمہ فی التصدیق وانہ محال، تو اب تصدیق میں حکم اور عدم حکم دونوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا اور یہ محال ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ وجوابہ ان التصور یطلق بالاشتراک علی ما اعتبر فیہ عدم الحکم وہو التصور الساذج وعلی الحضور الذہنی مطلقا کما وقعت تنبیہ علیہ والمعتبر فی التصدیق لیس هو الاول بل الثانی. جواب سنو، جواب بھی بہت آسان ہے. شارح خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ تصور کا اطلاق بالاشتراک کبھی تو اس حضور ذہنی پر ہوتا ہے جس میں عدم حکم کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور کبھی تصور کا اطلاق مطلق حضور ذہنی پر کیا جاتا ہے.
یہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہو کہ تصور کا اطلاق کبھی تو مطلق تصور پر ہوتا ہے اور کبھی تصور کا اطلاق مطلق نہیں بلکہ مقید بعدم الحکم والے تصور پر ہوتا ہے. شارح فرماتے ہیں تصدیق میں جو تصور معتبر ہے وہ مطلق حضور ذہنی والا تصور معتبر ہے، اور تصدیق کا جو قسیم ہے اس کا جو مقابل ہے وہ مقید بعدم الحکم والا معتبر ہے. لہذا اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ تصدیق میں جو تصور معتبر ہو رہا ہے اس میں عدم حکم کی قید نہیں ہے کیونکہ وہ مطلق حضور ذہنی ہے، اور جس میں عدم حکم کی قید ہے وہ تصدیق میں معتبر نہیں بلکہ وہ تو تصدیق کا قسیم ہے. اب کسی طرح کا کوئی اعتبار یہاں پر نہیں وارد ہوگا. جواب یہ ہے کہ تصور کا اطلاق کبھی تو اس تصور پر ہوتا ہے جس میں عدم حکم معتبر ہوتا ہے یعنی تصور ساذج، وعلی الحضور ذہنی مطلقاً، اور کبھی مطلقاً حضور ذہنی پر، جیسا کہ تنبیہ اس پر واقع ہو چکی ہے. اور والمعتبر فی التصدیق لیس هو الاول، تصدیق میں جو تصور معتبر ہے وہ پہلے والا نہیں یعنی مقید بعدم الحکم والا معتبر نہیں ہے، بل الثانی، بلکہ مطلق حضور ذہنی کے معنی میں جو تصور معتبر ہے وہ تصور تصدیق میں معتبر ہے. لہذا اب تصدیق میں حکم اور عدم حکم دونوں کا اعتبار کرنا لازم نہیں آئے گا کیونکہ تصدیق میں وہ تصور ہی معتبر نہیں ہے جس میں عدم حکم کی قید لگائی گئی ہے. لہذا جو آپ اعتراض کر رہے ہیں اب وہ اعتراض ہی نہیں بن پائے گا. والحاصل، ایک یہاں سے بحث بتا رہے ہیں، اس کا میں شروع میں ہی ایک بار اس کا ذکر کچھ تین سبق پہلے کر چکا ہوں. ایک چیز ہے دیکھو بیٹا، لا بشرط شے، کسی چیز کی کوئی شرط نہیں، کوئی کسی قید کا کوئی نہ لحاظ کیا جائے. دوسری چیز ہے بشرط شے، کسی چیز کی شرط یعنی کسی چیز کا لحاظ کیا جائے، کسی قید کا لحاظ کیا جائے. اور ایک ہے بشرط لا شے، کسی چیز کے نہ ہونے کا لحاظ کیا جائے. یہ تین چیزیں ہیں. یہاں ایک نئی بحث بتا رہے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ دنیا میں کوئی چیز ہے، کوئی بات ہے یا کچھ بھی ہے، اس میں تین اعتبار مانے جا سکتے ہیں، اس کی تین حیثیتیں ہوں گی. پہلی حیثیت یہ ہوگی کہ اس میں کسی قید کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے، مطلق رکھا جائے، کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے. جیسے ہم کہیں کسی سے، آپ سے چلیے میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، بس اتنا کہا ہم نے، چلو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. اب اس میں کسی چیز کے ہونے نہ ہونے کا کوئی لحاظ نہیں کہے گا، یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، یہ سب کچھ نہیں، بس مطلق کہہ دیا ہم نے کھانا کھلائیں گے. یہی ہو جائے گا سمجھ لو لا بشرط شے، کسی چیز کی کوئی شرط نہیں. اور دوسری حیثیت یہ ہے کسی بھی چیز کی کہ اس میں کسی چیز کی شرط ہو، بشرط شے. اور ایک حیثیت یہ ہے چیز کی کہ اس میں کسی شے کی شرط ہو. جیسے میں کہوں چلیے میں آپ کو گوشت سے کھانا کھلاؤں گا، میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا کس کے ساتھ؟ گوشت کے ساتھ. اب ہم نے یہاں پر ایک چیز کے ہونے کا لحاظ کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ کس کا؟ گوشت کا. تو یہ ہو گیا بشرط شے. اور ایک ہے بشرط لا شے، کسی چیز کے نہ ہونے کا. جیسے ہم کہیں چلو کھانا کھلاؤں گا لیکن اس میں گوشت نہیں ہوگا، کھانا کھلاؤں گا لیکن اس میں گوشت نہیں ہوگا، یہ ہے بشرط لا شے. تو کسی بھی چیز کے تین اعتبار ہو سکتے ہیں. اسی طرح اب آپ تصور میں آ جائیے. تصور کے بھی تین اعتبار، تین حیثیتیں ہوں گی. تصور کے اندر کبھی تو کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ مطلق ہوگا. وہی تصور کون سا ہوگا؟ لا بشرط شے. اور اسی کی قسمیں بنیں گی کیا؟ تصور ساذج اور تصدیق، اسی مطلق تصور کی. تو ایک تصور کی حیثیت یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے، یہ ہے تصور لا بشرط شے، کوئی شرط نہیں. یہی ہے مطلق تصور جس کی قسمیں بنیں گی کیا؟ تصور اور تصدیق. اور دوسری حیثیت ہوگی بشرط شے،
ایسا تصور جس میں کسی چیز کی شرط ہو، یعنی حکم کی شرط ہو، تو یہی تصور کیا بن جائے گا؟ تصدیق بن جائے گا۔ جس میں کسی چیز کی شرط ہو، مثلا حکم کی، ایسا تصور جس میں حکم ہو، تو یہی تصور کیا بن جائے گا؟ تصدیق۔ یہ ہے تصور بشرط شے۔ اور تیسرا تصور ہے بشرط لا شے، کسی چیز کے نہ ہونے کا اعتبار کیا جائے، جیسے ایسا تصور جس میں حکم نہ ہو، اس کو کون سا تصور کہیں گے؟ یہی ہے تصور فقط، تصور ساجد، جو تصدیق کا قسیم ہے۔ تو اب تصور کی تین حیثیتیں ہو گئیں، تصور بشرط لا بشرط شے، تصور بشرط شے، اور تصور بشرط لا شے۔ اب تینوں کو آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں، ترجمہ ملا لیجئے۔ والحاصل ان الحضور ذہنی مطلقاً ہوا نفس العلم، حاصل کلام یہ ہے کہ مطلق حضور ذہنی نفس علم ہے۔ والتصور اما ان یعتبر بشرط شے، اب تصور کا اعتبار، تصور میں یا تو کسی شے کی شرط کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی حکم کا، ویقال لہ التصدیق، اور اس کو تصدیق کہا جائے گا، او بشرط لا شے، یا اس میں لا شے کی شرط ہوگی، یعنی لا شے کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی عدم حکم کا، ویقال لہ التصور الساذج، اور اس کو تصور ساذج کہا جائے گا، او لا بشرط شے، یا تصور میں کسی چیز کی شرط کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا، نہ ہونے کا اور نہ ہی نہ ہونے کا، ویقال لہ التصدیق، وہو مطلق التصور، اور وہی مطلق تصور ہوگا، فالمقابل للتصدیق ہوا تصور بشرط لا شے۔ تو اب تصدیق کا جو مقابل ہے، قسیم ہے، وہ تصور بشرط لا شے ہے، یعنی ایسا تصور جس میں کسی چیز کے نہ ہونے کا اعتبار کیا جائے، یعنی عدم حکم کا اعتبار کیا جائے، حکم کے نہ ہونے کا اعتبار کیا جائے، یہ تصدیق کا مقابل ہے۔ والمعتبر فی التصدیق شرطن او شطرن هو التصور لا بشرط شے، اور تصدیق میں جو تصور معتبر ہے وہ تصور لا بشرط شے ہے، لہذا اب کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک لفظ ہے والمعتبر فی التصدیق شرطن او شطرن، اصل میں یہ دو لوگوں کی طرف اشارہ ہے، امام رازی اور حکما کے نزدیک تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے شرط ہیں، اور نفس حکم ان کے نزدیک کیا ہے؟ شرط ہے، وہ تصدیق ہے۔ نفس حکم ان کے لیے کیا ہے؟ تصدیق ہے، اور تصورات ثلاثہ ان کے یہاں تصدیق کے لیے یہ شرط ہیں۔ تو یہ کہا والمعتبر فی التصدیق شرطن، اور تصدیق میں جو شرط کے اعتبار سے معتبر ہے وہ تصور لا بشرط شے ہے۔ تو یہ کس کے مذہب پر کہہ رہے ہیں؟ شرط کا لفظ استعمال کر رہے ہیں حکما کے مذہب پر، اور شطر کا معنی ہوتا ہے جز، اور امام رازی کے نزدیک تصدیق نام ہے تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا، یعنی یہ تصورات ثلاثہ بھی تصدیق کے کیا ہیں؟ جز ہیں۔ تو شطر کہہ کر امام رازی والے مذہب کی طرف اشارہ کیا کہ تصدیق میں شرط کے اعتبار سے یا جز کے اعتبار سے جو تصور معتبر ہے وہ تصور لا بشرط شے ہے، لہذا اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ آج کا آپ کا سبق ہے عزیز طلبہ، اس کو